السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاغل صدر بازار دہلی 6 سے میں محمد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم جس مجاہد آزادی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر سید محمود۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید محمود کا جنگ آزادی میں بے حد اہم کردار رہا ہے۔ نہ تو تحریک آزادی میں ان کے کردار کو بھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی کوششوں کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ وہ سچے محب وطن اور قوم پرست تھے جو ہر طرح کی فرقہ واریت سے نفرت کرتے تھے، اور ڈاکٹر سید محمود ملک کے مشہور ماہر قانون تھے اور ہندو مسلم سب ان سے محبت کرتے تھے اور تمام لوگوں کو ان پر زبردست اعتماد تھا۔ سید محمود ہندو مسلم بھائی چارے کے معید تھے۔ وہ شمالی ہند کے ان چند رہنماؤں میں سے ایک تھے جو زندگی بھر مذہبی بنیاد پرستی کے خلاف سینہ سپر رہے اور ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے۔ وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ملک کی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ غازی پور سے تعلق رکھنے والے سید محمود کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی، لیکن تحریک آزادی سے تعلق کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ سید محمود کو علی گڑھ یونیورسٹی سے محض اس بنا پر نکالا گیا کہ وہ برطانوی استعمار کے مخالفت میں پیش تھے اور علی گڑھ میں تعلیم کے دوران ملک کی سطح پر تحریک آزادی کے اہم آواز کے طور پر سامنے آ رہے تھے۔ تحریک آزادی سے ان کا تعلق علی گڑھ میں تعلیم کے دوران ہی ہوا۔ تحریک آزادی، تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون اور پھر ہندوستان چھوڑو تحریک، غرض ان تمام تحریکوں میں انہوں نے بڑی شدت سے حصہ لیا اور کبھی بھی تعذیب، قید اور دوسرے استعماری ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرے۔ گاندھی جی اور انڈین نیشنل کانگریس سے ان کے تعلقات کم عمری میں ہی ہو گئے تھے۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ان طلباء میں شامل تھے جو 1905 کے کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ دوسرے طلباء لیڈروں بطور خاص ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھ یہ ان لوگوں میں پیش تھے جو مسلم لیگ کی برطانوی استعمار کی حمایت کے خلاف تھے اور اس کے مقابلے میں کانگریس اور گاندھی جی کے قریبی معاون تھے۔ ملک کی تحریک آزادی میں تعاون کے بنا علی گڑھ سے اخراج ان کے لیے شاید فائدے کا سودا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر محمود اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے جہاں قانون کی تعلیم کے لیے ان کا ایڈمیشن کیمبرج یونیورسٹی میں ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے لنکن کالج میں بھی تعلیم حاصل کی۔ لندن میں قیام نے ان کی تحریک آزادی میں شمولیت کو اور زیادہ مہمیز دی۔ یہاں تحریک آزادی کے موجودہ اور مستقبل کے کئی رہنما سے ان کی قریبی تعلقات ہو گئے جو زندگی بھر قائم رہے۔ گاندھی جی سے وہاں ان کی ملاقات 1909 میں ہوئی۔ وہیں پر جواہر لال نہرو سے بھی ان کے قریبی تعلقات پیدا ہو گئے۔ ان کے سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ لندن سے وہ جرمنی چلے گئے جہاں سے 1912 میں ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ پھر وہ ہندوستان واپس آئے اور قانون کی پریکٹس پٹنہ میں شروع کی۔ جلد ہی ملک کے مشہور وکلاء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ پروفیسر محمد سجاد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، 1915 میں سید محمود نے تحریک آزادی کے ایک اہم قائد مظہر الحق کی بھتیجی سے شادی کی۔ پھر پوری زندگی وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر زور دیتے رہے اور 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ میں ہونے والے سمجھوتے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کانگریس کے ہوم رول لیگ کو جوائن کیا اور اس کے لیے اپنے قانون کی پریکٹس کو بھی چھوڑ دیا۔ سید محمود نے ایک کتاب دی خلافت اینڈ انگلینڈ بھی اس زمانے میں تحریر کی۔ 1922 میں ان کو انگریزی استعمار نے قید میں ڈال دیا۔ 1923 میں ان کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ 1929 میں ڈاکٹر مختار انصاری کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلم لیگ نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی سال دوبارہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور اس پوزیشن میں 1936 تک رہے۔ 1930 میں موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کو الہ آباد کی نینی جیل میں سول ڈس اوبیڈینس تحریک میں
شامل ہونے پر قید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سجاد مزید کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سید محمود کے خط و کتابت سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو کانگریس سے مختلف مسائل پر اختلافات تھے۔ ان کے اختلافات کی بنیادی وجہ کانگریس میں بڑھتا ہوا فرقہ وارانہ تناؤ تھا۔ ڈاکٹر سید محمود چاہتے تھے کہ کانگریس میں اس سے موضوع پر ترجیحی بنیادوں پر گفتگو ہو۔ 1937 میں جب کانگریس مختلف ریاستوں میں حکومتیں قائم کرنے جا رہی تھی، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق پورے بہار میں ڈاکٹر سید محمود سے زیادہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کے لیے کوئی دوسرا اہل نہیں تھا، لیکن راجندر پرساد نے اس وقت عجیب و غریب ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہار کے اعلیٰ ذات کے دو ہندو لیڈروں شری کرشنا سنہا اور انوراگ نارائن سنگھ راجپوت کو سینٹرل اسمبلی سے بلوایا اور سنہا کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا دیا۔ مولانا آزاد نے راجندر پرساد کے اس اقدام پر اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کانگریس قومیت کے امتحان میں فیل ہو گئی۔ راجندر پرساد اپنی خود نوشت میں اس اقدام کا دفاع نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر نہیں پچھتائے۔ ڈاکٹر سید محمود اس فرقہ واریت کے زہر سے پوری طرح واقف تھے جو ہندوستان کی رگوں میں تیزی سے سرایت کرتا جا رہا تھا، اور تحریک آزادی بھی اس سے بری طرح متاثر تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر سید محمود نے روشنی نام سے ایک 2 لسانی اخبار کا بھی اجرا کیا۔ اس وقت جب پنجاب کی تقسیم کا مسئلہ اپنے شباب پر تھا، ڈاکٹر سید محمود نے اے پلان فار پولیٹیکل ریکنسٹرکشن کے نام سے ایک معرکۃ الآراء کتاب تحریر کی۔ اس کتاب نے صوبوں کی تقسیم سے متعلق تمام موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ کچھ ہی وقت میں اس کتاب نے قبول عام حاصل کر لیا اور صرف 1939 میں 1 سال کے دوران اس کتاب کے 1 درجن کے قریب ایڈیشنز شائع ہوئے۔ ڈاکٹر سید محمود ہندوستان کی تحریک خلافت کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔ انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ برطانوی سامراج کے ذریعے ہونے والے ظلم و ستم کو نہ صرف ہندوستانی عوام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے عوام کے سامنے صاف کھول کر بیان کر دیا جائے۔ تحریک خلافت کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ لائیں تاکہ ہندوستانی قوم کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ کانگریس کی فرقہ پرستی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے اور اختلاف کے باوجود وہ پوری شدت کے ساتھ ہندوستانی چھوڑو تحریک یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ میں شامل رہے۔ وہ اس کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ یہ ان چند رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے کانگریس کی مجلس عاملہ کی 1942 کے اجلاس کے دوران ہندوستان چھوڑو تحریک کی قرارداد پر دستخط کیے اور برطانوی سامراج کے فوراً ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا۔ سید محمود کو برطانوی سامراج کے سخت مخالفت کے پاداش میں کانگریس کے دوسرے صف اول کے رہنماؤں کے ساتھ احمد نگر قلعے میں قید کر دیا گیا۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب ڈاکٹر سید محمود کو یک بیک جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ابتدا میں تو انہوں نے اس کے بارے میں کسی اطلاع سے انکار کیا، لیکن اس وقت برطانوی سامراج نے ایک خط میڈیا میں جاری کیا جس کو سامراج کے مطابق سید محمود نے خود تحریر کیا تھا۔ سامراج کے مطابق سید محمود نے اس خط میں لکھا تھا کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑو قرارداد پر دستخط نہیں کیے تھے۔ جلد ہی ڈاکٹر سید محمود نے مہاتما گاندھی سے ملاقات کر کے اپنی اس غلطی پر معافی مانگ لی۔ نفرت کی سیاست اور فرقہ پرستی سے نفرت اور مسلم لیگ کے 2 قومی نظریے سے ان کی شدید مخالفت نے کچھ ہی دنوں میں ان کو دوبارہ تحریک آزادی کے رہنماؤں کی آنکھ کا تارا بنا دیا۔ احمد نگر جیل وہ پہلی جیل نہیں تھی جہاں ان کو قید و بند کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ وہ 1930 میں الہ آباد جیل میں جواہر لال نہرو کے ساتھ تحریک عدم اطاعت میں شرکت کے جرم میں بھی قید رہے۔ سید محمود آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہے۔ 1929 میں ڈاکٹر مختار انصاری کے ساتھ مل کر مسلم نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد
ڈالی۔ یہ کانگریس کی طرف سے مسلم لیگ کو ایک کرارا جواب تھا۔ اگلے سال یہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور 1936 تک اس ذمہ داری پر فائز رہے۔ جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کے اس قدر قریبی تعلقات تھے کہ جب ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تو نہرو 2 گواہوں میں سے ایک گواہ تھے۔ 1937 میں جب بہار میں کانگریس کی حکومت بنی تو اس کے وزیر تعلیم، ترقی اور پلاننگ مقرر ہوئے۔ 1946 سے 1952 کے درمیان وہ حکومت بہار میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز اور ایگریکلچر رہے۔ ملک کی آزادی کے بعد سید محمود کو چمپارن لوک سبھا سیٹ سے پہلے لوک سبھا انتخابات میں فتح نصیب ہوئی۔ وہ مرکزی حکومت میں 1954 سے 1957 کے درمیان نائب وزیر خارجہ بنائے گئے۔ دوسرے لوک سبھا الیکشن میں وہ گوپال گنج سے جیتے۔ اس عظیم مجاہد آزادی کا بالآخر 1971 میں ایمرجنسی کے نفاذ سے 4 سال قبل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔